السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تنویر ہادی روز کی طرح پھر میں ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں آپ کا اسلامک انفارمیشن فروم ہادی چینل پر۔ آپ کا اس چینل پر استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ آج میں کچھ ایمان و افروز کی سچی واقعات بتانے والا ہوں، انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ مسلمان درخت کون سا ہے؟ کیا آپ نے اس سے پہلے کبھی سنا ہے؟ اگر نہیں سنا ہے تو اس کو ضرور سنیں۔ مسلمان درخت کون سا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک درخت ایسا بھی ہے جس پر کبھی خزاں نہیں آئی، مسلمان کو اس درخت سے تسبیح دی جا سکتی ہے۔ بتاؤ بھلا وہ کون سا درخت ہے؟ یہ سن کر صحابہ کرام کے خیالات جنگل کے مختلف درختوں کی طرف گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہو سکتا ہے، مگر میں مجلس میں کم عمر ہونے کی وجہ سے کچھ کہتے ہوئے شرما گیا۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی بتا دیں وہ کون سا درخت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کھجور کا درخت ہے۔ میں دوسری واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بتانے والا ہوں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مدینہ میں ایک گانا گانے والا ایک بزرگ رہا کرتے تھے۔ جب ان کی عمر 80 سال ہو گئی تو آواز نے ساتھ چھوڑ دیا، اب کوئی بھی ان کا گانا نہیں سنتا تھا۔ گھر میں فقر و فاقہ نے ڈیرے ڈال لیے، ایک ایک کر کے گھر کے سامان سارے بک گئے۔ آخر میں تنگ آ کر انہوں نے جنت البقیع میں جا کر بے اختیار اللہ کو پکارا، یا اللہ یا اللہ، اب تو تیرے پکارنے کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے میرے پاس، مجھے بھوک لگی ہے، میرے گھر والے پریشان ہیں، یا اللہ اب مجھے کوئی نہیں سنتا، تو میری سن، یا اللہ تو میری سن، میں تنگ دست ہوں، تیرے سوا میرے حال سے کوئی واقف نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں سو رہے تھے کہ خواب میں آواز آئی، اے عمر اٹھو، میرا ایک بندہ مجھے بقیع میں پکار رہا ہے، اس کی مدد کو پہنچو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو ننگے سر ننگے پیر جنت البقیع کے طرف دوڑے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ جھاڑیوں کے پیچھے ایک بزرگ دہاڑے مار مار کر رو رہے ہیں۔ انہوں نے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو آتے ہوئے دیکھا تو ڈر سے bھاگنے لگے۔ وہ سمجھے کہ شاید حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کورا لے کر آ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا، رکو، کہاں جا رہے ہو؟ میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے پوچھا، آخر آپ کو کس نے بھیجا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، تو جس سے لو لگائے بیٹھے ہو، مجھے اس نے بھیجا ہے تمہاری مدد کے لیے۔ یہ سننا تھا کہ وہ شخص گھٹنوں کے بل گر پڑے اور دہاڑے مار مار کر رونے لگے اور کہنے لگے، یا اللہ میں ساری زندگی تیری نافرمانی کی، تجھے بھلائے رکھا، اور اب یاد بھی کیا تو روٹی کے لیے، اور تو نے اس پر بھی لبیک کہا اور میری مدد کے لیے اپنے اتنے عظیم بندے کو بھیجا۔ اے اللہ میں تیرا مجرم ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ یہ کہتے کہتے وہ مر گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور ان کے گھر والوں کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر فرمایا۔ بے شک ہمارا رب بہت بڑا غفور الرحیم ہے۔ اب دوسری واقعہ سماعت فرمائے۔ واقعہ اس طرح ہے کہ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بازار میں چل رہے تھے۔ وہ ایک شخص کے پاس سے گزرے جو دعا کر رہا تھا، اے اللہ مجھے تو اپنی چند لوگوں میں شامل کر، اے اللہ تو مجھے اپنے چند لوگوں میں شامل کر۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے پوچھا، یہ دعا تم نے کہاں سے سیکھی؟ وہ بولا، اللہ کی کتاب سے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اور میرے بندوں میں صرف چند ہی شکر گزار ہے۔ عمر یہ سن کر رو پڑے اور اپنے آپ کو نصیحت کرتے ہوئے بولے، اے عمر، لوگ تم سے زیادہ علم والے ہیں، اے اللہ مجھے بھی اپنے چند لوگوں میں شامل کر۔
ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص گناہ کر رہا ہے اور جب ہم اس شخص سے گناہ کا کام چھوڑنے کو کہتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ اکثر لوگ کرتے ہیں، میں کوئی اکیلا تو نہیں۔ اگر آپ قرآن میں اکثر لوگ سرچ کریں تو اکثر لوگ نہیں جانتے، شکر ادا نہیں کرتے، ایمان نہیں لائے۔ اگر آپ زیادہ تر کو سرچ کریں تو آپ کو ملے گا کہ زیادہ تر لوگ شدید نافرمان ہیں، جاہل ہیں، راہ راست سے ہٹ جانے والے ہیں، سوچتے نہیں، سنتے نہیں۔ تو اپنے آپ کو چند لوگوں میں ڈالو جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے تھوڑے ہی بندے شکر گزار ہیں، اور کوئی ایمان نہیں لایا سوائے چند کے۔ نعمتوں کے باغات میں پیچھے میں زیادہ اور بعد والے میں تھوڑے۔ چند لوگوں میں اپنے آپ کو شامل کریں اور اس کی پرواہ نہ کریں کہ اور اس راستے میں نہیں، اور آپ اکیلے ہیں۔